بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل وہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام علیہ صلوات نواز بلند کریں ابتدائی مجلس ہے ذلت نہیں عزت سمجھ کے عظامت نہیں رحمت سمجھ کے بآواز بلند صلوات کرو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ابھی بھی صلوات میں شامل نہیں ہوئے چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پر خلوص نیت سے درود پڑھے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا صلوات نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نہیں ابو ذر مزاج کمر طبیعت سلمان حیثیت پہلو شریعت بن کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند حیدری صلوات بآواز بلند پڑھیں کہ بھائی جان نے گزارش کی تھی تو میں بھی 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں گزارش تو بغیر بھی تھا آپ ہی سمجھ جانا چاہیے جگہ تنگ گئے تھے مومنین زیادہ نے تھوڑا تھوڑا ایک قدم ہو گیا ساری مصروفیات چھڑ کے آ گئے ہوتے ذاکران دی منت میں مان جاؤ ماحول سونا بن جیسی مولا اجر عظیم عطا فرماوے ایک صلوات بآواز بلند جمی صاحب مولا دا سارا ہے تو بانس دا سارا چھڑ دے تھوڑا جاگے ہو جاؤ فریش ہو کے تسی پھر سونا ہے تھوڑا تھوڑا ہو رکھے بسم اللہ مولا سلامت ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله ذي الشان العظيم والفضل العظيم والصلاة والسلام على النبي الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ صلوات بآواز بلند لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں اس وبا کے دوران بھی ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا بیدار بیٹھے ہوئے ابتدائی مجلس ہے آپ کی توجہ چاہیے لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام حسب الاخ انبیاء پر بالخصوص احمد مصطفیٰ پر کہ جن کو اللہ نے نبی بنایا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا ابتدائی مجلس ہے بیدار بیٹھنا میں فرمان جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اپنی محنت ہے جملہ دینا چاہتا ہوں بیدار ہوئے تو آگے پڑھوں گا نہیں تو موضوع تبدیل کروں گا رسول فرماتے ہیں اسلام قائم ہوا ہے اسلام قائم ہوا ہے تو صرف 2 وجہ کی وجہ سے علی کی تلوار سے خدیجہ کے مال سے مولا آپ کو سلام حیدری بس آپ کی توجہ ہوگی میں پھر جملہ اسلام 2 وجہ سے قائم ہوا علی کی تلوار سے خدیجہ کے مال سے 4 مستورات جن کے اعلیٰ درجے آسیہ مریم بطول خدیجہ آپ بیدار بیٹھے ہو تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں بطول اور خدیجہ کی شان میں ایک لفظ میں فرق ہے کہ بطول اگر
بیدار ہو تو جملہ عزت خدیجہ کا دینا چاہتا ہوں. بطول 11 اماموں کی ماں ہے, خدیجہ 12 اماموں کی ماں ہے. کیا بات ہے حیدری. میں نے کوئی خطبہ لمبا نہیں کیا, کوئی دعا نہیں منگائی, آپ کی بیداری دیکھی ہے اور زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں چاہتا, اور پڑھوں گا بھی عزت خدیجہ اور منفرد انداز اپنی محنت. اگر ضائع کرو تو دکھ رہے گا. کرونا کے حملے بڑے ہیں, بڑی مشکل تھے, انہوں نے اجازت لی ہے, آپ نے یہاں پہ آ کے ادھر ادھر کے خیالات کو بے نیاز کرنا. ام المومنین بی بی کا لقب ہے. افسوس کی بات ہے کہ جس رسول کی بیوی سے کوئی اولاد نہیں, اس کو ہمارے بھائیوں نے دین کا حصہ بنا لیا, اور جس کی نسل سے رسول کی نسل چلی اس کا نام یاد ہی کو نہیں. یاد رکھنا ساری بیویاں محترم ہے, لیکن خدیجہ اور باقی بیویوں میں وہی فرق ہے جو چاند اور تاروں میں ہے. نہ بیدار میں جملہ دینا چاہتا ہوں, میری بات سر سے نہ گزرے, دل میں اترے, محنت ہے. خدیجہ اور باقی میں فرق ہے, کیا ہے؟ ساری بیویاں اسلام سے وظیفے کھاتی رہیں, جس نے اسلام کو وظیفے دیے ہیں وہ صرف خدیجہ ہے. ایڈا مشکل موضوع کون سنے؟ خیبر خندق نو چھڑ کے اگے ودو. جناب خدیجہ اور باقی بیویوں میں فرق ہے. اگر بیدار بیٹھے ہو تو میں ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں, سر بلند کرنا ہے, اس جملے سے آخر تک جانا. ساری بیویوں نے لاؤڈ سپیکر پہ ذمہ داری سے ویڈیو کے سامنے, ساری بیویوں نے کلمہ پڑھا ہے, خدیجہ نے کلمہ دیا ہے. نہ نہ نہ, ہاتھ یہیں پر رکھنا. پھر ایک جملہ دیتا, ساری بیویاں چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ گئی, جس کو مصطفیٰ لینے گئے وہ صرف خدیجہ ہے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے بالا. حیدری خدیجہ کی جوانی, مصطفیٰ کا روح, پورے مکے میں چرچے. یمن کے غلام بڑے مشہور تھے. بھائی میں کوئی ادھر ادھر کا جملہ نہیں دے, کوئی تمہید نہیں, کوئی کچھ نہیں. یمن کے غلام بڑے مشہور تھے. میسرہ غلام جناب خدیجہ نے خریدا اور حکم دیا, یہ جو محمد نامی شخص ہے نا, اس پہ کڑی نظر رکھنا. تم چلے تو نہیں گئے. یہ چلتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, بولتا کیسے ہے, لین کیسے ہے, دین کیسے ہے, کردار کشی کرنا, سر بلند کرنا. مال یمن سے شام گیا, شام سے واپس آ گیا. کہا میسرہ کیا تھا, حال سنا. بھئی کوئی تمہید نہیں, کوئی کچھ بات نہیں ہے. جو بندہ اس جملے پہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا, جمنی صاحب میری دعا ہے وہ زبان جو ہے گھر میں جا کے لڑنے میں مصروف ہو جائے. کہا میسرہ حال سنا, تو جو گیا تھا آج محمد نامی کا کریکٹر کیسا ہے, اٹھنا بولنا چلنا کھانا پینا کیسا ہے. اس وقت میسرہ دیکھ کے کہتا ہے, بی بی کیا بتاؤں, پورے عرب میں ہاشمیوں سے بڑا گھر کوئی نہیں. ہاشمیوں کے گھر میں عبد المطلب سے بڑا کریم کوئی نہیں. عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں. عبداللہ کے گھر میں محمد سے بڑا کریم کوئی. میسرہ میری بات بھول گیا, موضوع بھول گیا. میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہی ہوں, اے بتا تو تعریفیں کر رہا ہے. کہا بی بی کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, اتنا اچھا ہے, اتنا سخی ہے نا کہ پورے رستے میں اتنا اچھا ہے. اپنا سامان بھی خود اٹھاتا تھا, بزرگوں مسکینوں کا سامان بیوہ عورتوں کا بھی خود اٹھاتا تھا. اتنا اچھا ہے, نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہے, نہ کسی کو پریشان دیکھ سکتا ہے. کیا بتاؤں, جہاں سے چلتا ہے, جس پتھر پہ پاؤں رکھتا ہے, وہ پتھر کبھی یمنی بن جاتا ہے, کبھی فیروزہ بن جاتا ہے. درخت جھک جھک کے سایہ کرتے ہیں, بادل اس کی ترانے گاتے ہیں. میسرہ حال بتا, اس کے عیب بتا, تعریفیں نہیں, موجود ہے. کہا کیا بتاؤں بی بی, ہم سفر پہ جاتے ہیں نا, ریت صحرا ہوتی ہے, صحرا میں چلنا مشکل ہوتا ہے. اس مشکل کی وجہ سے ہمارے بدن میں پسینہ آتا ہے, پسینے کی وجہ سے بدبو آتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے پاس عطر کستوری رکھتے ہیں. کہا خدیجہ کیا بتاؤں, اس وقت ہمیں خدیجہ چلتے وقت کستوری امبر کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں, جو ہمارے ساتھ تھا اس
کا پسینہ کستوری سے افضل تھا، عنبر سے بہتر تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، آل محمد دشمن سے لعنت، آل محمد دشمن سے لعنت، سلامدار سلوات۔ جناب خدیجہ کا اور قریب سے کرتا ہوں عقد مبارک، جناب خدیجہ کا عقد مبارک مصطفیٰ سے ہوا۔ سر بلند کرنا، عزت خدیجہ کا واسطہ کر بولو تو خدیجہ کی، زہرا کی ماں کی عزت ہے، زہرا آپ کو دعا دے۔ شادی کے لیے بارات چلی، بارات لے کے ابو طالب نکلے، تم چلے گئے ہو یہاں، بارات لے کر ابو طالب نکلے۔ جمنی صاحب بارات میں جتنے تھے سارے سید تھے، نہیں ایک جملہ اور کہتا ہوں، بھابڑا ہے کوئی جنگل نہیں ہے، بارات میں جتنے تھے سارے آل ابراہیم تھے، سارے سید تھے۔ جو ساری زندگی خدیجہ سے مانگتے رہے ان کو بارات میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ بارات پہنچی خدیجہ کے گھر، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے دوسرے بندے سے میری بات نہیں ہے۔ بارات خدیجہ کے گھر پہنچی، کھانا لگ گیا، زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا، زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا۔ اور پھر نکاح ہوا۔ نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ نکاح خواہ کی بڑی عزت ہے۔ صوفہ ہو نا چھوٹا، نکاح پڑھنے والا آ جائے، صوفے پہ دلہا اور اس کا باپ ہو، بندے باپ سے کہتے ہیں ابا جی اٹھو اتنے مولوی بان ہے۔ یعنی نکاح خواہ کی عزت اتنی ہے کہ باپ کو بھی اٹھنا پڑتا ہے۔ عزت خدیجہ پر ہو، نکاح خواہ کی اتنی عزت کہ باپ کو بھی اٹھنا پڑتا ہے۔ کتنا حسین موقع تھا جب نکاح پڑھنے والا ہی باپ تھا۔ اوئے ہوئے کیا بات ہے، حیدری۔ اور نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا اور خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ خدیجہ جو حق مار، جو کچھ جتنا مانگو میں ابو طالب دینے کے لیے تیار ہوں، میری طرف دیکھنا۔ خدیجہ نے کہا ابو طالب کچھ نہیں مانگوں گی جب ساری کائنات یعنی محمد دے دیا، کچھ اور لے کے کرنا کیا ہے؟ کہا نہیں کچھ مانگ، کہا کچھ نہیں مانگتی، جو مرضی تیری دو۔ تاریخوں میں باطن و فراست جعفری، آپ کا مجرم ہے چھری تیری، شاہرگ میری۔ اگر تو عزت خدیجہ پہ نہ بولے تو بطول کا مجرم ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ 5000 دینار، درہم نہیں دینار، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار 3 تولے کا ہوتا ہے، 5 کو 3 سے ضرب دو 15 بنتا ہے۔ 15,000 تولے خدیجہ کا حق مار تھا۔ ابھی بھی کہتے ہو غریب تھی خدیجہ اور ابو طالب، غریب نہیں تھے جمنی صاحب۔ اس دور میں کسی کی امیری دیکھنی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا اس کے پاس ڈالر کتنے ہیں، پیسہ کتنا ہے، بلکہ دیکھا جاتا تھا اس کے پاس اونٹ کتنے ہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ موجود تھا۔ نہ تیری کتابوں میں لکھا ہے خدیجہ کے نوکروں کی تعداد عرب کی آبادی سے زیادہ تھی۔ جناب خدیجہ کی اخراجات اور خدیجہ کی سخاوت کیا ہے؟ تاریخوں میں لکھا ہے جو اسلام کی پہلی مسجد بنی مسجد قبا، اس میں سارے اخراجات خدیجہ کے۔ رسول خدا جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے مدینے، جو سواریوں کا انتظام، صحابیوں کے لیے رستے میں کھانے کا انتظام، وہ سارا خدیجہ کا۔ اصحاب صفہ 70 صحابی جن کا روٹی کپڑا مکان نبی کے ذمہ تھا، وہ سارے اخراجات جناب خدیجہ کی طرف سے تھے۔ مسجد قبا جو اسلام کی پہلی مسجد تھی جس کے 10,000 دینار لگے تھے، وہ خدیجہ کے حق سے گئے تھے۔
علم تجارت کی کتابوں میں لکھا ہے 1000 بندہ دوپہر کے وقت، 1000 بندہ صبح ناشتہ کرتا تھا، 1000 بندہ رات کے وقت کھانا کھاتا تھا، اور جب جانے لگتے تھے نا جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہتے میسرہ ان سے کہو اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے کے جائیں۔ سورہ نساء، ابھی موبائل میں دوستوں کے موبائلوں میں قرآن موجود ہے، اس میں سے دیکھ لو۔ سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ احزاب، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ ان صورتوں میں اللہ نے نبیوں کی بیویوں کو سمجھایا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نبی کی بیویوں خبردار جہالت کے دور کا بناؤ سنگھار نہ کرو، گھروں سے باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نساء، تحریم، عذاب، موبائل سے دیکھ لو، کاجا کے قرآن سے دیکھ لو، یہ 3 صورتیں مدنی ہیں۔ اور خدیجہ کا نکاح مکے میں ہوا۔ نہ ایسے جملے دینے والے نہیں ہیں۔ جب تک خدیجہ مصطفیٰ کے ساتھ رہی اللہ کو سمجھانا نہیں پڑا۔ اوئے ہوئے یار، عزت خدیجہ کا سلام ہے میرا جو اس جملے پہ بولتا ہے مکی زندگی میں خدیجہ رہی، مدنی میں باقی بیویاں جب تک خدیجہ رہی۔ نوید تو چوری کر کے بیٹھا ہے، تو چپ بیٹھا ہے، مجھے تو اب پتہ چلا، تو ڈرے بول یار میرے ساتھ، گواڈیو میرے حق بنتا ہے، دوست بھی ہے میرا۔ جب تک خدیجہ رہی اللہ کو سمجھانا نہیں پڑا، باقی بیویوں کو اور خدیجہ کو ایک وقت اللہ مخاطب ہوا، وہ بھی خدیجہ کو نہیں مصطفیٰ کو مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، قرآن میں موجود نہ ہو، سوری تیری شہرت میری، اگر تو نہ بولے تیرے شیعہ ہونے پہ شک ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا خدیجہ کے لیے وَوَجَدَكَ، اور جن کے ذہنوں میں ہے کہ رزق عورت کے متھے میں ہوتا ہے، اولاد مرد کے حق میں ہوتی ہے، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد ہم نے تمہیں خدیجہ نہیں دی، اپنی ساری دولت دی۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نہ ابو بکر کہتا ہے میرے قد کے برابر۔ ابو بکر کا قد کتنا تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے ابو بکر جھک کر اونٹ کی کمر پہ ہاتھ لگاتے تھے، اتنا ابو بکر کا قد تھا۔ ابو بکر کہتا ہے میرے قد کے برابر۔ خدیجہ صبح چادر بچھاتی، اس پہ سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی، اور سارا دن لوگوں کا کہتی او جہلو میرے وارث محمد کا کلمہ پڑھو، جتنا مرضی ہے سونا چاندی لے جاؤ۔ سونا چاندی دے دے کے خالی چادر جھاڑ کے خدیجہ گھر پہنچتی۔ محمد کیا فرماتے؟ محمد فرماتے خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا نہ خدیجہ شکریہ ادا نہ کر، صبح اٹھ کے جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتار۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمن سے لعنت، تار سلوار۔ آخری جملہ میرا سلام ہے، مصاحب نہیں مصاحب میں نہیں پڑھوں گا، دو جملے اور عزت خدیجہ کو پڑھنے بعد اس نزاکت اجازت نہیں دے رہی۔ جناب خدیجہ کا اسلام پہ کتنا خرچہ ہے؟ خدا کی قسم عزت خدیجہ بہت بڑی ہے۔ فرمایا میں نے صبح اٹھ کے جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی یہ تو اس کا صدقہ اتارا ہے۔ جملہ سننا، دلوں میں اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، اگر پہلے کہیں جملہ سنا ہے نہ بولو، پھر فراست جعفری آپ کو دعا دے گا، اگر جملہ نیا ہے تو پھر میرا حق ضرور دینا۔ فرمایا مصطفیٰ میری ساری دولت تمہاری ہے، میرے لیے یہی کافی کہ تم میرے ہو۔ اوئے ہوئے میں کہہ گیا یار، میرے لیے یہی کافی کہ تم میرے ہو۔ اور خدا کی قسم یہ حسد خدیجہ ہے، خدیجہ کے حسد میں کسی اور کو کہہ دیا کہ یہ ام المومنین ہے۔ اور خدیجہ کوئی ہو کہ ام المومنین ہمارا سلام
सलाम नबी की बीवी को, लेकिन याद रखना इज्जत खदीजा का एक जुमला देने लगा हूँ, बाकी बीवियां उम्मुल मोमिनीन है, खदीजा उम्मुल मासूमीन है। और मामना की माँ होना और है, इमाम की माँ होना और खदीजा के हसन में आखिरी जुमला है, मैं साहिब नहीं पढ़ूंगा, बार बार कह रहा हूँ। स्टेज सेक्रेटरी मेरे पीछे बैठा है मलकल मौत बन के, और खुदा की कसम हसद था खदीजा का, और हसद में किया क्या, हसद में खदीजा के हसद में लोगों ने 11 बेटियां मोहम्मद को दे दी। यार मजबूर ना करो वजाहत पे, खदीजा के हसद में 11 बेटियां मोहम्मद को दी। कैसे लिए? हमारी बेटी के घर बच्चा होगा, मुस्तफा उसे बेटा कहेंगे, वो हमें नाना। खताबत की तारीख में अगर तूने जुमला पहली दफा फरासत की जबान से सुना, फिर ठंडक पहुंचे, हक जरूर देना। हाजिर होने का मैं नहीं कहता खड़ा हो जा, हक जरूर देना। बेटियां क्यों दी? मुस्तफा के घर बच्चा होगा, मुस्तफा उसे बेटा कहेंगे, वो बेटा हमें नाना कहेगा। नाना बनने का शौक था, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा ये बने नाना। नाना ना 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 ना, हाय हाय क्या बात है यार, नाना ना 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 ना। हाँ, ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हक मार दिया था। खदीजा तू मांग क्या मांगती? इसी जुमले पे सलाम करो। खदीजा तू मांग क्या मांगती? का कुछ नहीं मांगती। एक वक्त आएगा मैं आपसे मांगूंगी, उस वक्त दोगे? फरमाया हाँ मैं दूंगा। वक्त तय हो गया, एक वक्त आ गया, अली की जवानी चढ़ गई। यार आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? अली की जवानी चढ़ गई। जनाब मुस्तफा को खदीजा फरमाती है मेरे वाली आपको एक वक्त याद होगा। क्या वक्त? मैंने कोई चीज अबू तालिब से लेनी थी, कहा जाओ ले आओ। फिर मैं नहीं, आपको साथ लेके मुस्तफा को साथ दरवाजा अबू तालिब पे पहुंचे। कैसे आना हुआ? जमीन चाहिए आसमान, फरमाया ना जमीन ना आसमान, वारिस सलमान चाहिए, अली चाहिए। भाई मौला आपको सलामत रखे, जो हाथ बुलंद करे, किसी कमीने अली चाहिए, अली चाहिए। फरमाया खदीजा अली कल भी तुम्हारा था, अली आज भी तुम्हारा है, ये मुस्तकिल क्यों मांगा? फरमाया पूछा है आपने, जवाब देना वाजिब है। मुस्तफा खड़े हो जाए। मुस्तफा खड़े हुए, साथ मुर्तजा को खड़ा किया, और देखना मेरी तरफ सलाम करके जा रहा हूँ। मुस्तफा साथ मुर्तजा, और फरमाया मैंने अली को मुस्तकिल तौर पे इसलिए मांगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैंने मुर्तजा को इसलिए मांगा कि सारे का सारा कलमा खदीजा का जाती हो जाए।